یہ جو انٹرپرسنل کمپیریزن ہوتا ہے بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم ہمیشہ اپنا کمپیریزن دوسروں کی زندگیوں سے کرتے ہیں، اور ان دوسروں کی زندگیوں سے جو کہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ہم. اور ہمارے دین اسلام میں بھی کہا جاتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، نہیں، اپنے سے جو کمتر ہے اس کو دیکھا کیجئے. پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی زندگی کتنی بہتر ہے. جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں ان پہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، عادت سے مجبور ہے نا، انسان ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، بھاگم بھاگ ہے، کمپٹیشن ہے، کمپیریزن ہے. ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنا ہمیشہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ، اور پھر ہم سٹریس کا شکار ہوتے ہیں. ہم اس میں بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم بجائے کہ آگے بڑھیں، ہم پھر پیچھے ہونا زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس نفسا نفسی میں، اس بھاگم بھاگ میں، اس دوڑ میں، بجائے کہ ہم آگے نکل جائیں. تو یہ جی ہم اپنا جو کمپیریزن کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں 100 میں سے 93% لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف کمپلیکسز کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو کمپلیکس کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ تمام تر صورتحال آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ماہر نفسیات سے، ایک ڈاکٹر سے. وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کمپلیکس جیسی بیماری کو، یہ جو انٹرپرسنل کمپیریزن ہے، اس بیماری سے، اس عادت سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک بار پھر سے آج ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر ہماری معزز مہمان ڈاکٹر عصبہ شہباز صاحبہ کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عصبہ، یہ تو بڑا ایک کامن مسئلہ ہے، ڈیزیز کہیں گے اس کو، جو کہ ہم سب کے ساتھ ہے. ہم کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ خواہ مخواہ. دیکھیں گے بھائی اس نے تو فلاں جوڑا فلاں برانڈ کا پہنا ہوا ہے، اس کے پاس تو گوچی کا بیگ ہے، اس نے تو جوتے بھی گوچی کے پہنے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ نا خواہ مخواہی مطلب کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں. اس کمپیریزن میں میرے پاس جو چیزیں ہیں نا، میں ان کی بجائے کہ شکر ادا کروں، میں ہمیشہ بلا وجہ ہی نا وہ ایک ڈپریشن کا شکار. تو یہ کیا ہے؟ یہ نفسا نفسی کا جو دور ہے، یہ کیوں کمپٹیشن کی دوڑ میں ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں؟ گریٹیٹیوڈ، لاس آف گریٹیٹیوڈ اس کا میجر ریزن ہے کہ ہم شکر ادا کرنا بھول گئے ہیں. ہم اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے آئی فون کے اوپر جو ہے نا دیکھ کے اور لوگوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنا فیسیلیٹیٹ ہیں، یا اللہ میاں نے ہمیں کتنا دیا ہے. تو ہمارے 90% جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، ان کی ریزن جو ہے نا وہ لیک آف سیلف سیٹسفیکشن ہے، لیک آف گریٹیٹیوڈ ہے، اور سائیکولوجیکل اسٹریس کی میجر ریزن یہ ہے کہ ہم خوش ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم کمپیریزن کے چکر میں بہت ساری وہ چیزیں کر رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں یا وہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، اس طرح کے ہم نے اوتار بنا لیے اپنے، یا اپنے لبادے اس طرح کے کر لیے، یا ڈریسنگ اس طرح کی کر لی ہے، یا بیہیویئر ویسا کر لیا ہے جو ہمیں ضرورت نہیں ہے، جس ٹائپ، جی بالکل، جس ٹائپ کے ہم ہیں بھی نہیں. فار ایگزامپل میں کوئی چیز اگر افورڈ نہیں کرتی ہوں تو مجھے کیوں کہ جب ہم لیڈیز یا جینٹس جو بھی ہیں، جب بھی کبھی کوئی کپڑا لینے جائیں گے، کوئی سوٹ لینے جائیں گے، کوئی بھی چیز بائی کریں گے، فون ہے، گاڑی ہے، یار میرے وہ فرینڈ کے پاس ویسی ہے، میرے پاس بیٹر ہونی چاہیے. یا اگر سیم چیز پسند آ رہی ہے، اپنی خوشی تو چلی گئی نا. پرسنل مجھے ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، میں اس لیے وہ بائی نہیں کروں گی کیونکہ اس کی پرائس لو ہے، لیکن میرا دل اس میں خوش ہو رہا ہے. تو ہم دل کی خوشی کو مار کے اور لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر جب زور لگائیں گے تو پھر ہمیں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہونا بہت آبویس ہے. ہاں، یہ جو انٹرپرسنل کمپیریزن ہے، یہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کس حد تک متاثر کرتا ہے؟ مینٹل ہیلتھ جی صرف متاثر نہیں کرتا، برباد کر دیتا ہے. یہ میرے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کے اپیرنٹلی کوئی کہتے ہیں جس کو نہ تو وہ سائیکوٹک کیٹیگری میں آتے ہیں، نہ نیوروٹک کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ہے. اٹس لائک مائلڈ انگزائٹی یا اوور تھنکنگ کے ایشو ہو گئے، یا سیلف گریٹیٹیوڈ نہیں ہونا، یا اپنے اندر کانفیڈنس نہیں ہونا. اور اپنے اندر کانفیڈنس نہ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے. سوشل انگزائٹی کو آپ جو ہے نا وہ ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں، یا اس سے بہت سارے ایسے ڈس آرڈرز جو ہے نا وہ لوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ خراب نہیں کرتا صرف، یہ آپ کی پوری لائف جو ہے نا اس کا بیلنس بگاڑ دیتا ہے، آپ کو ڈس آرگنائز کر دیتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنی پسند کی تو کوئی چیز کر ہی نہیں رہے، ہم کیونکہ ہم الاؤ ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو.
کہ جس چیز میں خوش ہوں میں وہ کر لوں, کیونکہ ہر چیز میں میرے فرینڈ کے پاس وہ ہے. میری ایون خواتین اپنی سسٹرز کے ساتھ بھی کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں, اپنے لوگ اپنے بھائیوں کے, میرا وہ بھائی یہ بزنس کرتا ہے. اور ڈاکٹر یہاں پہ میں یہ بھی چیز واضح کر دوں کہ فیملی میں زیادہ چیز یہ ہوتی ہے, جی بالکل, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے سگوں میں یہ چیز بہت زیادہ جی بالکل ایسے ہے. ہم خواہ میں پھر وہ اس کمپیریزن کے چکر میں جیلسی کا, ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ حسد جو ہے پھر وہ ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ رشتوں میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور معاشرے کا ایک بگاڑ جو ہے وہ آج ہم سب کے سامنے ہے. یہ جو جیلسی ہے نا, there is a new research on cancer patients. یہ جو جیلسی ہے, یہ گرجز رکھنا یا لوگوں کے لیے بغض رکھنا یا کوئی اس طرح کی چیز, یہ افیکٹ اپنے اندر ہر وقت اس چیز کو پریکٹس کرتے رہنا کہ اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں, جلتے کرتے رہنا, اس کی وجہ سے بھی کینسر جو ہے وہ میڈیکل ڈس آرڈر جو ہے وہ لوگوں کو ہوتا ہے. جب ہمارے پاس کینسر پیشنٹس آتے ہیں اور ہم انہیں کاؤنسل کرتے ہیں اس چیز کے لیے, یعنی کیمو سے پہلے یا کیمو کے بعد جب پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہیلنگ سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں, تو ہمارا کویسچن تھراپسٹ کا اس سے ہوتا ہے کہ کیا آپ کے دل میں ایسا کوئی چیز ہے جسے آپ نے فورگیو نہیں کیا, یا کوئی ایسا بیہیویئر ہے جو آپ نے چھوڑا نہیں ہے, کوئی ہے ایسا جسے آپ نے معاف کرنا ہے, تو آپ کر دیجئے. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ریلیز نہیں کریں گے سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی, تو آپ ہیل نہیں ہو سکتے. آپ کی بیماری جو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں سورت رحمان سننے سے کینسر پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورت رحمان جب آپ سن رہے ہیں تو آپ ریلیز پہ وہ ڈال دیتی ہے آپ کو کہ آپ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے, اس کے اندر وہ ہے. تو آپ جو اس کی تلاوت ہے ترجمے کے ساتھ, ہم بہت سارے پیشنٹس کو جو ہمارے ڈپریشن کے, انگزائٹی کے پیشنٹ, ایون یہ کمپیریزن اور جیلسی کے پیشنٹس جو ہیں, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ صبح شام جو ہے 2 ٹائم جب ڈیپ بریدنگ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ سورۃ رحمان کی تلاوت کے ساتھ اس کو کیجئے. ڈیپ بریدنگ تو آپ کو آکسیجنیٹ تو کرتی ہے آپ کی باڈی کو, لیکن جو سورۃ رحمان ہے وہ آپ کو گریٹیٹیوڈ کے قریب لے کے جاتی ہے. گریٹیٹیوڈ کا رائٹ ایگزامپل ہے وہ ہیلنگ میں بہت ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ جب ہم کسی سے جیلس ہونا یا کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں کہ میں اگر نہیں بھی یہ چیز کر سکتا تو مجھے ہر صورت کرنی ہے, کہیں سے بھی جگاڑ جس کو کہتے ہیں نا, ہمارے بچے آ کے بولتے ہیں کہ جگاڑ لگا کے میں کر لوں گا کہیں سے. جیسے اس کی میجر اگزامپل یہ یونیورسٹیز میں بچے ویپ کرتے ہیں, تو 2 اگر ویپ کر رہے ہیں, تیسرا سوشل پریشر میں آ جائے گا اور کمپیریزن میں آ جائے گا, شاید یہ اور وہ ذرا زیادہ میرے سے فیشنیبل ہیں, زیادہ اپ گریڈڈ ہیں, تو ان کے چلتے میں بھی. اور اتنا پیشنٹ ہے میرے پاس 18 ایئرس کا اور 18 سے 20 ایئرس کا جو ویپ اور ویڈ پہ ہیں بچے. 18 سال کے بچے؟ یس, 18 سال تو میں نے آپ کو اڈلٹ ایج بتا دی نا, اس سے چھوٹی ایج کے بھی ہیں. 15 سے لے کے 22 23 تک ویپ, اور لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ یہ صرف بوائز میں ہے, گرلز میں بھی ہے. یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, اپنی ریلز بنانا اور اپنے آپ کو کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا فالوورز, ٹرینڈی دکھانا, جس کے اتنے زیادہ ہیں, اگر آپ کے کم ہے تو وہ ایک عجیب سا کمپلیکس ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے سے زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے, اس کی تو پرسنالٹی بھی نہیں ہے, اس کے تو اتنا پروفائل بھی نہیں ہے, اور اس کے فالوورز تو مجھ سے زیادہ ہیں, اس کے ریویوز بھی مجھ سے زیادہ. امیجن اگر کر سکیں, میرے پاس ایک پیشنٹ ہے بچہ, وہ یہاں UK چلا گیا یہاں سے, اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا, میں نے اس کو تھیراپی کر کے ہیل, وہ جا کے وہاں یہ چیز میں ہو گیا کہ میرے فالوورز اور ویورز زیادہ ہیں, اور لیکن میرے فرینڈ کے جو ہے نا وہ ایڈمائررز زیادہ ہیں, جو لائیو ایڈمائررز ہیں, ان کے جو اس کی ریلز کو لوگ فالو کرتے ہیں. حالانکہ میں اس کو, بہت سپر رائٹر ہے وہ بچہ, اتنے اچھے ناولز لکھتا ہے. ایون مائی مام از اے گڈ ریڈر, وہ اس کو پڑھتی نہیں کہ یہ بہت اچھے ناولز لکھتا ہے, پوئٹری کرتا ہے, لیکن وہ بچہ اتنی شدید ڈپریشن میں ہے اور اتنی شدید پرابلم میں ہے کہ اس کو واپس آنا پڑ رہا ہے. اوکے, تو ڈاکٹر اسوا, آپ کے پاس جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ کس قسم کے, کن چیزوں کا بیسیکلی شکار ہوتے ہیں جو کہ کمپیریزن کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ دیکھیے, بہت سارے ڈس آرڈرز ہیں. یہ جو کمپیریزن اور جیلسی ہے نا, یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے, دا فرسٹ اسٹیئر ٹو دا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. اس کے بعد آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا, ظاہر بات ہے آپ جیلس ہوں گے, کمپیئر کریں گے, آپ کے پاس اتنا فائنانس نہیں ہے چیزیں کرنے کے لیے, آپ کیا کریں گے؟ ڈپریشن لینا تو سب سے آسان کام ہے نا, سوچتے رہنا, اوور تھنکنگ کرتے رہنا, ادھر ادھر سے کہیں سے کرتے رہنا, پھر آپ غلط مینز کا استعمال کریں گے.
آپ چوری کریں گے, شارٹ کٹ کریں گے, چوری کریں گے, کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے, کوئی اس طرح کی, بجائے اس کے کہ آپ اس لیول تک پہنچ سکیں جس کے لیے آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, کمپیئر کرنے کے لیے آپ اور مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو یہ ڈبل سائیکولوجیکل اسٹریس ہو جاتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلا جو ڈس آرڈر بہت کامن ہے, دیٹ از جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر. ہر چھوٹی چیز کے بارے میں آپ اینکشس رہنا شروع ہو جاتے ہیں. ایون ٹوتھ پیسٹ کا ڈھکن لگایا اور ہاف رہ گئی تو آپ کو یہ اینکشسنس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے بڑی لے کے آنی ہے, دوسری لے کے آنی. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. او سی ڈی کا جو ڈس آرڈر ہے یہ بہت کامن ہے. آپ کے بیہیویئرز میں obsessions آنی شروع ہو جاتی ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس obsessive اور intrusive ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے کامن جو ڈس آرڈرز ہیں نا, جس میں ڈپریشن ہو گیا, بائی پولر ہو گیا, انگزائٹی ہو گیا, او سی ڈی ہو گیا, یہ کامن ریزنز ہیں کہ شروع ہی یہاں سے ہوتے ہیں کہ ہم جیلسی میں ہیں, ہم کمپیئر کر رہے ہیں اور ہم سے ہو نہیں رہا پھر بھی ہم کر رہے ہیں, اور گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. اپنی چیز جو ہمارے پاس ہے, جو ہم اچھا کھانا کھا کے گھر سے نکلے, اچھا ناشتہ کر کے نکلے, بیوی نے اچھے سے تیار کر کے بائے کر کے بولا بھیجا, اس سے نہیں ہوگا. اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے, اس کا ہسبینڈ زیادہ ہینڈسم ہے, اس کا ہسبینڈ اس کو بھائی میں کپلس کو کئی دفعہ کہتی ہوں, ہو سکتا ہے وہ سوشلی فیکنگ کر رہے ہوں, گھر میں وہ لڑکے آئے ہوں, وہ اس کو تھپڑ لگا کے آیا ہو گھر میں, آپ کو کیا پتا. اور وہ صرف شاید اس کی پرسنالٹی صرف اچھی ہو, شاید وہ صرف خوبصورت ہی ہو, اس میں وہ ساری چیزیں نہ ہو جو آپ کے لائف پارٹنر میں ہیں. دیکھیں ہینڈسم ہونے سے مرد کا یا بیوٹیفل ہونے کا عورت کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یہ بات ایک بہت میجر ڈس آرڈر ڈاکٹر یہاں پہ سوری ٹو سے کہ یہ صرف یہ دیکھنے کی حد تک ہوتا ہے اور شادی سے پہلے تک کی باتیں ہوتی ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے نا, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, ایٹ دی اینڈ آپ کی لائبلٹیز, آپ کی رسپانسبلٹیز, آپ اس رشتے کو لے کر کے کتنے لائل ہیں, رائٹ, یہی چیزیں. وہ خوبصورتیاں, وہ سب, وہ ہینڈسم, وہ سب سائڈ پہ ہو جاتا ہے. لوگ مجھے بہت بار کہتے ہیں کہ آپ بہت ریئلسٹک باتیں کرتی ہیں. میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ دیکھیں, میں پہلی بات تو ایک سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر, تو میں آپ کو موٹیویشن دینے یہاں نہیں بیٹھی ہوئی, ٹھیک ہے, آئی ایم اے ویری ریئل پرسن. دوسری بات یہ کہ ہم آپ کو لگی لپٹی نہیں بتاتے, ہم شوگر کوٹڈ, جو بھی سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ شوگر کوٹڈ باتیں نہیں کرے گا. لوگوں کو جو نئی شادیاں, جو پری میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہیں یا پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہیں, ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شادی از ناٹ اباؤٹ انٹیمیسی اینڈ رومانس آل دا ٹائم. شادی از اے ویری پریکٹیکل ریلیشن شپ, سم ٹائم اٹ از ویری بورنگ ریلیشن شپ. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے اپنا ہسبینڈ تو آپ کا دل چاہے گا آپ خون نکال کے اس کو جو ہے نا ڈونیٹ کر دیں. برا لگ رہا ہوگا تو آپ کا دل کرے گا آپ اس کا خون کر دیں. رشتہ ایسا ہے نا, یہ ایسا ہے. تو اس لیے جو لوگ یہ سوچ کے کرتے ہیں نا, مطلب کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بندہ گھر سے نکال دے, کیا ایسا کون سا لمحہ ہے, بلکہ گھر سے تو کیا اس کو ملک بدر کر دیا جائے, اس کو نکال. لیکن پھر اگلے ہی لمحے آپ کو اس کی اتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ یار وہ اللہ کا بندہ آ جائے صحیح. یہ بھی تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں, رشتے کی خوبصورتی, یہ بھی تو ہم کمپیئر کریں نا. اس نے اس کے ہسبینڈ نے گولڈ کا جویلری بنا دیا, آپ نے تو مجھے کبھی نہیں بنا کے. بھائی آپ کا ہو سکتا ہے ہسبینڈ آپ کو گولڈ پلیٹڈ ہسبینڈ ہی مل گیا ہو, وہ آپ کو پیار ہی اتنا کرتا ہو کہ آپ کو گولڈ کی جویلری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھی بات ہے. اچھا, یہ خود کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے بھی کمپیریزن کرنا دوسروں کو, آپ سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ اس میں نیگیٹو کیسز آتے ہوں, بیماریوں کے شکاری, کمپلیکس کا شکاری, یہ ہم دوسروں سے کمپیریزن بہتری کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, اس کو ہم ہیلدی کمپیریزن کہتے ہیں. کہیں سے موٹیویشن لے لی, اپنا گول بنا لیا, جی ہاں, کہ اس کو آپ فالو کرتے رہیں, اور پھر آپ اس کو جب تک پورا نہیں کرتے تب تک آپ جو ہے نا جینوئنلی اس کے اوپر محنت کرتے رہیں. وہ ایک اچھی بات ہے, وہ شارٹ کٹ نہیں ہے, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے, اور آپ کو اپنی اسٹیج جو آپ کو ریکوائرڈ اسٹیج ہے وہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگ سکتا ہے. اس میں سائیکولوجیکل اسٹریس بھی نہیں ہے, اس میں ڈپریشن, ہاں اس میں محنت ہو سکتی ہے, آپ کی ایفرٹ ہو سکتی ہے, آپ کی نیندیں خراب ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ شارٹ کٹ ہو اور میں ویسا ہو جاؤں, جیسے آج کل بچیاں جو اس میں بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, ایک خاتون جس نے جمنگ کر کے اپنی باڈی شیپ کی ہے, اور دوسری ایسی جس نے سرجری کرا کے کی ہے. یہ شارٹ کٹ اور لانگ ٹرم وہ والا چیز ہے, ٹھیک ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں جو, اور میجرلی لوگ 90% جو ہے نا وہ شارٹ کٹس ہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری نیچر ایسی جلدی مل جائے, گرم کھانے کی عادت ہے, اور وہ ہمارا منہ جلاتی ہے, پھر نقصان ہوتا ہے. اچھا, یہ جو عادتیں ہیں یہ ہماری جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہے. میرے پاس جو چیز ہے آپ کے پاس نہیں ہے, یا آپ کے پاس جو چیز ہے میرے پاس نہیں ہے,
تو میں وہ سوچ کے اپنے آپ کو ایموشنلی امبیلنس کر لوں گی. دیٹس اے ویری سمپل آئیڈیا. غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ, بالکل آتا ہے, چڑچڑے ہوتے ہیں, چڑچڑاپن ہو جائے گا. وہ ایک میں نے اکثر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, بڑی سویٹ ہو جاتے ہیں, آپ یقین کریں اتنے میٹھے ہوتے ہیں, زبان کے اتنے میٹھے ہوتے ہیں, لیکن دل میں ان کے اتنا ہی کرودھ ہوتا ہے, اتنا ہی بغض ہوتا ہے. آپ ان کی باتیں سنیں, وہ آپ کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ وہاں سے اٹھ کے گئے نہیں ہیں, آپ کو اگلے ہی لمحے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں اسی بندے نے آپ کے بارے میں یہ باتیں کی. دس از دا جیلسی. ہاں, یہ جیلسی ہے نا. ہم کیونکہ ہمارے اندر اتنا تو ٹیمپرمنٹ ہوتا نہیں ہے, یہ اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ہم اس کی چیز کو برداشت کر لیں, تو پھر ہم اس کے لیے بیک بائٹنگ کریں گے, بچنگ کریں گے, بیشنگ کریں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. اور آپ کے جب سامنے ہوں گے تو آپ کے ایسے تعریفوں کے پل باندھیں گے کہ بھائی آپ سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ مجھے اگر آپ کو کوئی بیڈ کامنٹ کرنا ہے یا آپ کو مجھے کرنا ہے, وی نیڈ گٹس. گٹس تو ہم میں ہے نہیں, اور نہ ہم اس قابل اپنے آپ کو, کیونکہ ہمیں اپنی انسیکیورٹیز جو ہے نا وہ ہم سامنے رکھ لیتے ہیں کہ بھئی جتنا خوبصورت یا جتنا سکسیسفل یہ پرسن ہے یا جتنی اس کے پاس آرنامنٹس اور چیزیں, میں اس کو نہیں کر سکتا. تو جب ہم وہ نہیں کر سکتے, اس نہیں کرنے کا سفر پھر ہم جیلسی سے شروع کرتے ہیں. جیلسی شروع کریں گے تو ہم obviously جو ہے وہ پریشان ہوں گے, اپنے آپ کو ذہنی تناؤ میں رکھیں گے, ہر وقت اسٹریس آؤٹ رہنا, پھر آئسولیشن میں چلے جانا. آئسولیشن میں جیسے ہی پرسن جاتا ہے یا تو وہ انگزائٹی کا پیشنٹ بنے گا یا وہ ڈپریشن کا پیشنٹ. صحیح. آج کل آپ نے بتایا کہ 18 سال کے بچے جو ہیں, بچے اور بچیاں دونوں آپ کے پاس زیادہ کیسز آتے ہیں, لیکن اس سے پیچھے بھی ہم اگر چلے جائیں, بہت چھوٹی چھوٹی ایج میں بچے کمپیریزن کا اس حد تک شکار ہو گئے ہیں اپنے گھر میں. بچے سکولز کے آ کے آپ کو قصے سنائیں گے, اپنی کلاس میٹس کے بارے میں بتائیں گے, اپنے کزنس کے بارے میں بتائیں گے. تو اس میں جو پیرنٹس ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے, سوسائٹی کا کیا رول ہے, ٹیچرز, میں چاہتی ہوں کہ سارے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اپنے بچوں کو ایسی جو منفی جو عادات ہیں ان سے بچا سکیں. پیرنٹس اور ٹیچر کا اس کے اندر بہت جو ہے نا ایک بیلنس رول ہوتا ہے, لیکن ہم وہ بیلنس رول پلے کرتے نہیں ہیں. آپ جب بھی چھوٹا بھائی ہے اور اس کے نمبرز اچھے آ گئے تو ہم بڑے والے کو کہتے ہیں دیکھو وہ تم سے چھوٹا ہو کہ زیادہ اچھے نمبر لیتا ہے. یہیں سے ہم گھر سے اس کو کمپیریزن کرنا سکھا دیتے ہیں, یہیں سے ہم جو ہے نا وہ انٹرپرسنل جیلسی اس کو سکھا دیتے ہیں. میں ہمیشہ پیرنٹس سے اور ٹیچر سے یہ کہتی ہوں, ہر بچے کی ایجوکیشنل کیپیبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. میں ہو سکتا ہے پڑھنے میں, جیسے میں لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے بک وارم, میری سے چھوٹی والی سسٹر واز دا بک وارم, وہ ٹیکسٹائل انجینئر ہے, میں سائیکالوجسٹ ہوں, مجھے باتیں کرنے میں اور آبزرو کرنے میں میرا زیادہ بلیو ہے. تو میں اگر کسی ٹاپک کو ایگزام بھی دینا ہو تو آئی جسٹ گو تھرو اے ویڈیو ریلیٹڈ ٹاپک سے اور میں ایگزام دے سکتی ہوں. لیکن وہ بک وارم ہے, اس کو شوق تھا بکس پڑھنے کا, اور یہ کام ٹیچرز بھی کرتی ہیں. اس کے اچھے نمبر آ گئے نا آپ کی فرینڈ کے, آپ کے اچھے نہیں آئے, یا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے اس کزن نے اتنے نمبر لیے, اگر تم نے اتنے نہ لیے تو میں یہ کر دوں گا, تمہارا یہ بند وہ بند. تو بچے کو بجائے اس کے کہ آپ اس کی ٹائپ سمجھیں, آپ اس کے اوپر کسی اور پرسن کی جو ہے نا پرسونیفیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس جیسا آپ بن جائیں. تو وہ آٹومیٹکلی اس بچے کی اس دوسرے بچے سے جیلسی سٹارٹ ہو جائے گی, اور وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے. آف کورس اگر وہ دوسرا بچہ جو ہے وہ اسٹوڈیوس ہے, وہ کہیں باہر ملک چلا گیا, اس کے پاس زیادہ بائی ہک اور کروک جیسے بھی وہ کما رہا ہے, تو یہ ایک جیلسی بن جائے گی. بہت سارے ہمارے پاس 2021 میں کیس آیا تھا, ایک کزن نے دوسرے کزن کا مرڈر کر دیا تھا اسی چکر میں کہ میرے ماں باپ اس سے مجھے بہت کمپیئر کرتے ہیں, تو میں یہ زندہ ہی نہیں رہے گا تو میرا کمپیریزن ختم ہو جائے گا. اس نے اس کو کچھ ڈرنک میں کچھ ملا کے اسپائک کر کے وہ دے دیا تھا. اور تو یہ اس ایکسٹریم تک جو ہے نا پیرنٹس اور جو ٹیچرز ہے ان کا رول ہوتا ہے. ہر بچے کی, ہر ہیومن کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہیں, میرے اندر ڈفرینٹ ہیں, جہاں یہاں پہ جتنے لوگ ہیں سب ڈفرینٹ ہیں. اور ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ہم پیرنٹس جو ہیں بچوں اپنے فیصلے امپوز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ بننا ہے, ہم یہ نہیں سنتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ بڑے ہو کے کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ لینا بہت ضروری ہے. ایک وربل ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک پیرنٹل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. میں پیرنٹس کو کئی دفعہ ایک بڑی عجیب سی لائن بولتی ہوں, میں کہتی ہوں پیرنٹس بنے باپ نہ بنے. آپ جو ہے نا یہ مت کریں کہ یہ میری پراپرٹی ہے, میں چابی لگاؤں گا تو یہ چلے گا اور چابی بند کروں گا تو یہ بند ہو جائے گا. وہ ایک انڈیویجول ہیومن ہے, اس کا دماغ اللہ میں نے دے کے بھیجا ہے,
وہ اپنے حساب سے ہی چلے گا. آپ اس کو اگر امپوز کریں گے, ہاں چوائسیز پوچھیں, اپنی رائے بتائیں, اس کی رائے لیں. دیکھیں بچہ جب جو ہے نا کاؤنسلنگ کریں اپنے بچے کی. 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے نا تو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. اور آج کل تو بچے آئے ہی چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. آج کل تو اینڈرائڈ بچے آ رہے ہیں, وہ تو بیٹھ کے آپ سے اچھی خاصی کانورسیشن ایسے سے. میرا اپنا بیٹا 7 سال کا اور ایسی کانورسیشن کرتا ہے کئی دفعہ مجھے آنسر دینا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ بیٹھ کے بچوں سے بات سنیں, ان کا مائنڈ سیٹ پہچانیں کہ کیا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں, ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرائیں کہ اس کی کیا انٹرسٹ ہیں, اینڈ دین اس کو فالو کریں. کچھ نہیں ہوگا. آپ انسیکیورٹی میں ہم اپنے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں. اسٹریس کریں گے نا, آپ بچے کو کہیں گے آپ نے میڈیکل ہی پڑھنا ہے, تو آپ کا بچہ میڈیکل تو شاید نہ پڑھے, نشے میں پڑ جائے گا. وہ اسٹریس آؤٹ ہونے. میرے پاس ایک 18 ایئرس کا بچہ آتا ہے, وہ کہتا ہے میں میرے فرینڈز ویڈ کرتے ہیں اور میں صرف جو ہے نا لائٹ ہیڈڈ رہنے کے لیے کرتا ہوں کہ مجھے یہ اسٹریس نہ ہو کہ میرے مارکس اتنے آنے ہیں اتنے نہیں, کیونکہ میرے باپ نے بہت ہائی گولز رکھے ہوئے ہیں. تو میں لائٹ ہیڈڈ رہنے کے لیے ویڈ کرتا ہوں, اور بس اب میں تو صرف ٹچ کرتا ہوں. تو یہ پیرنٹس آپ کے پاس اس طرح کے کیسز لے کے آتے ہیں, بچوں کو لے کے آتے ہیں, خود لے کے پھر آتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا جو ہیبچول ویڈ نہیں کرتے, جو ہیبچول ویپرز نہیں ہوتے, ان کے پاس کوئی نہ کوئی پروف پیرنٹس کو مل جاتا ہے. کبھی بیگ میں سے مل گیا, کبھی چیٹ پڑھ لی, کبھی کوئی فرینڈس نے بتا دیا, کبھی اور ماں باپ آبزرو بھی تو کر سکتے ہیں بیہیویئر, کیونکہ آپ جب کوئی ایڈکٹیو چیز کر رہے ہیں تو آپ کا فزیکل جو بیہیویئر ہے وہ بھی تو چینج ہو جاتا ہے نا. تو اچھا یہ بھی بتائے گا کیسز آپ کے پاس زیادہ خواتین کے آتے ہیں مرد حضرات کے آتے ہیں, کیونکہ یہ جیلسی کا ایلیمنٹ جو ہے آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ یہ خواتین میں ریشو اچھا 50-50 ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے اگر پروفیشنل جیلسی کو ہم دیکھیں, جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, وہ خواتین میں میرے خیال سے زیادہ ہے. وہ لیگ پولنگ, وہ بیک بائٹنگ, وہ بچنگ کرنا, وہ سب. ہسبینڈ جو خواتین میں جیلسی ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے. مجھے اس سے زیادہ اچھا دکھنا ہے, مجھے اس سے زیادہ یہ کرنا ہے, پالیٹکس اس طرح کی, یا گھر میں رہنے والی تھرڈ پرسن بن جانا کسی ریلیشن شپ میں کہ اس کا ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہے. اب تو نے یہ بھی اسٹیپ ایک ٹرمنالوجی آ گئی نا ہماری کہ ایک تھرڈ پرسن آ جاتا ہے دونوں کے بیچ میں جو بریک اپس کرا دیتی ہیں, وہ والی کیٹیگری بھی آئی. وہ بھی تو جیلسی کی ایک شیپ ہے نا, ایک تو جیلسی کی, اور وہ ہمیشہ آپ کے قریبی لوگ ہی ہوں گے. آپ نوٹس کیجئے گا, آپ دیکھیے گا, آپ کے جو قریبی لوگ ہوں گے نا وہ زیادہ. بہت سارے ایسے باسز ہیں جن کو ان کی وائف سے علیحدہ کر کے اسسٹنٹ سے شادیاں کرتے دیکھا ہے میں نے. وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس لیول تک آنے کے لیے, اس لگژری کو انجوائے کرنے کے لیے وہ کوئی بھی غلط راستہ لیتی ہیں, اور یہ جیلسی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ میلز میں بھی ہے کہ میرا بھائی زیادہ کما رہا ہے تو وہ کیسے کما رہا ہے, میں بھی یہ کروں گا, اس کے لیے وہ بائے ہو کر کوئی بھی راستہ ڈھونڈتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گریٹیٹیوڈ نہ ہونے کی وجہ سے, اپنی جو آپ کے پاس جو امینٹیز ہیں وہ ان کو کیلکولیٹ نہ کرنے سے, نہ شکرا پن کرنے سے, یہ ساری جیلسی شروع ہوئی وہاں سے. تو اس کے جو آپ کے قریبی رشتے ہیں, آپ کی سوسائٹی ہے, پھر کیا ان کا رول کیا ہے ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے؟ آپ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ پہلے میرا سوال ہے لوگوں سے. آپ فار ایگزامپل آپ کام کر سکتے ہیں, کیسے کرتی ہیں آپ ایسے لوگوں کی؟ مشکل ہوتا ہوگا, بہت مشکل ہے سمجھانا, کرنا, باتیں کرنا. تھیراپیوٹک جو ہے کاؤنسلنگ, جو تھیراپیوٹک پروسیس ہے, جو سائیکالوجسٹ جو پروسیجر کرتے ہیں اس کے اندر 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. ایک ہمارا تھیراپیوٹک پروسیجر ہوتا ہے جس کے اندر ہم ریلیکسیشن ٹریننگز اور بہت ساری اور تھیراپیوٹک جو ہے وہ چیزیں کرواتے ہیں, جیسے CBT ہو گئی, کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی. آپ کی کوگنیشن اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے ٹورڈز اے نیگیٹو پرسپیکٹو وہ ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے. ہو جاتا ہے. اٹ ول بی لائک ٹیکنگ 6 weeks to 6 months. اتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر, لیکن میجرلی جو ہے 2-3 months کے اندر. آپ ڈیلی آنا پڑتا ہے پیشنٹ کو؟ نہیں, ویکلی سیشنز ہوتے ہیں, اور میرا سیشن جو ہے وہ 1 hour کا ہوتا ہے. اچھا. اور ویکلی سیشنز ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ کو آپ ٹریٹ کرتی ہیں؟ ایک پیشنٹ کو ایک ٹائم. ٹھیک ہے. یہ عادت جو ہے کسی انسان کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو کس حد تک ڈیمیج کرتی ہے؟ میں چاہتی ہوں اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں. سیلف اسٹیم تو آپ کی زیرو ہو گئی نا جب آپ نے کمپیئر کرنا شروع کر دیا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. آپ نے اپنے آپ کو تو ختم کر دیا, نفسیاتی طور پہ بھی, جذباتی طور پہ بھی, سوشلی بھی, فائنینشلی بھی. آپ نے اپنے آپ کو زیرو پہ کھڑا کر دیا. فیملی اپنی, اپنے بچے, اپنا سوشل سرکل, اپنے رشتے, اپنا سب کچھ برباد کر لیا. سیلف اسٹیم کا لو سیلف اسٹیم از میں کہتی ہوں ایک ڈس آرڈر ہے اٹ سیلف. اپنے اوپر اعتماد نہ ہونا یا خود اعتمادی کی کمی ہونا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ خود ہی ایک ڈس آرڈر ہے. خود ہی ایک, یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو میجر افیکٹ ڈالتی ہیں آپ کی زندگی کے اوپر, آپ کی پرسنالٹی کے اوپر, آپ کے بیہیویئر کے اوپر.
لیکن یہ ہے کہ لوگ پھر بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور بہت فریکوینٹلی پریکٹس کرتے ہیں، تبھی تو وہ میجر ڈس آرڈرس کے اندر جاتے ہیں نا، تبھی تو وہ سائیکوٹک اور نیوروٹک کی کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں. تو یہ بہت میجر ریزن ہے. مطلب معاشرے کا اس میں، آپ کے پیرنٹس کا، آپ کے جو سگے رشتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، والدین ہیں، کسی بھی شکل میں دوست ہیں آپ کے، ان کی ذمہ داری بڑی حد تک عائد ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی بھی آدمی، عورت اس بری عادت میں مبتلا ہو گیا ہے، بلا وجہ کمپیریزن کرتا ہے، کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے، تو سوسائٹی میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اس اپنے عزیز کو اس نیگیٹو جو اس کی عادت ہے، اس سے اس کو پلیز چھٹکارا دلانے کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کیجیے، اور پیرنٹس پہ بڑی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عصبہ.